مرہٹوں کے ساتھ جنگ اور ساحلی علاقوں کو محکوم بنانے کا عمل ٹیپو سلطان کی بلوغت کے ساتھ مطابقت رکھتا تھا۔ ٹیپو سلطان کی عمر جب 15 برس ہوئی تب اسے یہ اجازت فراہم کی گئی کہ وہ اپنے والد کے ہمراہ جنگ میں حصہ لے سکتا تھا، اور اس مقصد کے لیے اسے ایک فوجی دستے کی کمان سونپی گئی تھی۔ اس نے انتہائی دلچسپی کے ساتھ فوجی پیش قدمی اور لڑائی میں شرکت کی اور جلد ہی اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے اور فوجی میدان میں نام کمایا۔ اس کے اس کارہائے نمایاں کے بارے میں بہت سی داستانوں کی بازگشت سنائی دے رہی تھی۔ ایک مرتبہ حیدر علی اپنے ایک بددیانت اور سرکش اہلکار کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا۔ ٹیپو سلطان بھی اس کے ہمراہ تھا۔ حیدر علی نے ٹیپو سلطان کو حکم دیا کہ 2000 گھڑ سواروں کے ہمراہ پس منظر میں رہے۔ اس کے ساتھ اس کا فوجی اتالیق بھی تھا جو ایک تجربہ کار جرنیل تھا۔ اس کا نام غازی خان تھا۔ باپ نے بیٹے سے یہ وعدہ کیا کہ وہ ہر گھنٹے بعد محاذ جنگ کی رپورٹ اپنے بیٹے کو بھجواتا رہے گا، لیکن حسب وعدہ کوئی رپورٹ موصول نہ ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ ٹیپو سلطان پریشان اور فکر مند ہوا۔ لہٰذا غازی خان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ 500 افراد کی نفری کے ہمراہ حیدر علی کی مدد کو پہنچے اور بقایا 500 افراد کی نفری کے ہمراہ ٹیپو سلطان اسی مقام پر انتظار کرے۔ لیکن نوجوان ٹیپو صبر نہ کر سکا اور کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد وہ بھی بقایا 500 افراد کی نفری کے ہمراہ میدان جنگ کی جانب روانہ ہوا۔ اچانک وہ اس خیمے تک جا پہنچا جس خیمے میں اس سرکش اہلکار کا حرم تھا۔ حرم کی حفاظت پر مامور چند سپاہی ہلاک کر دیے گئے اور چیختی چلاتی ہوئی خواتین کو ایک دوسرے خیمے میں بطور جنگی قیدی منتقل کر دیا گیا۔ تاہم حرم کی حفاظت پر مامور ایک سپاہی رائے فرار اختیار کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے سرکش اہلکار کو اس حادثے کے بارے میں بتایا۔ حیدر علی اور اس کی سپاہ کی حیرانگی کی کوئی حد نہ رہی جب اس سرکش اہلکار نے سفید جھنڈا لہراتے ہوئے ہتھیار پھینک دیے اور لڑائی اپنے اختتام کو جا پہنچی۔ لڑائی کے خاتمے کے بعد حیدر علی کے فوج کے کچھ اہلکار ان قیدی خواتین کے خیمے میں آن پہنچے اور ایک فوجی نے ایک خاتون کو خیمے سے باہر گھسیٹا۔ صاف ظاہر تھا کہ اس نے اس خاتون کو محض اس لیے قابو کیا تھا کہ اس کے ساتھ وہی کچھ کیا جائے جو سپاہی اور فوجی افسر قیدی خواتین کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ نوجوان ٹیپو نے اس فوجی افسر کو حکم دیا کہ وہ اس قیدی اور مجبور خاتون کو چھوڑ دے، لیکن جواب میں اس فوجی افسر کے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اگلے ہی لمحے ٹیپو سلطان کی گولی نے اس فوجی افسر کے سر کو پاش کر کے رکھ دیا۔ اس واقعہ کے بعد دیگر فوجی افسر ہراساں ہو گئے اور خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور قیدی خواتین کی جان میں جان آئی۔ جلد ہی حیدر علی بھی اس جگہ پر پہنچ گیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے سے بغلگیر ہوا اور اسے مبارکباد دی۔ حیدر علی نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا، مانگو، کیا انعام مانگتے ہو؟ اس نے مزید کہا، یہ خواتین ایک دلکش تاوان ہے، یہ خواتین تمہاری قیدی ہیں۔ ٹیپو سلطان نے جواب دیا، لیکن یہ خواتین اور بچے ہیں، کیا ہم ان کے خلاف جنگ کریں گے؟ بالآخر خواتین کو آزاد کر دیا گیا اور وہ سرکش اہلکار اس قابل بھی نہ رہا تھا کہ اظہار تشکر کر سکے۔ اس نے رخصت ہوتے وقت یہ الفاظ کہے، میں خوف و ہراس کے پیش نظر تمہارے باپ کے سامنے جھکتا تھا، لیکن ٹیپو سلطان، میں عزت و احترام کے پیش نظر تمہارے سامنے جھکتا ہوں۔ مرہٹوں کے خلاف ایک اور معرکے کے دوران اسی قسم کا ایک اور واقعہ پیش آیا۔ دشمن کی کچھ خواتین کو جنگی قیدی بنا لیا گیا تھا۔ ٹیپو سلطان نے ان خواتین کو یہ پیشکش کی کہ انہیں اس شرط پر رہا کر دیا جائے گا کہ وہ اپنے خاوندوں کو اس امر کی جانب راغب کریں کہ وہ حصول امن کی خاطر گفت و شنید کا آغاز کریں۔ ان خواتین کو قیمتی تحائف سے نوازا گیا اور انہیں واپس مرہٹوں کے خیمے کی جانب روانہ کر دیا گیا۔ انہوں نے اپنے خیموں میں پہنچنے کے بعد ٹیپو سلطان کی ازحد تعریف کی اور اپنے خاوندوں کو بتایا کہ ٹیپو سلطان کے آدمیوں نے ان کی بے حرمتی نہ کی تھی۔ بالآخر وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوئے۔ ٹیپو سلطان نے اپنے لیے اور میسور کے لیے شیر کو ایک علامت کے طور پر منتخب کیا تھا اور میسوری سپاہ کی وردیوں پر شیر کی تصویر بنی ہوتی تھی۔ اس نے اپنے لیے ایک تخت بھی بنوایا تھا، لیکن شاید اس نے یہ تخت کبھی استعمال نہ کیا تھا۔ اس تخت کو بھی شیروں نے اٹھا رکھا تھا اور اس کی سجاوٹ کے لیے بھی شیر کا سر استعمال کیا گیا تھا۔ ٹیپو کے پاس کئی ایک شیر تھے جو پنجروں میں بند تھے۔ یہ پنجرے سرنگا پٹنم کے محل کی گراؤنڈوں میں رکھے گئے تھے۔ ان میں سے کچھ شیر سدائے ہوئے تھے اور ان کو زنجیروں سے باہر نکالا جاتا تھا اور وہ کتوں جیسے طرز عمل کا مظاہرہ کرتے تھے۔
جغرافیائی اعتبار سے ریاست میسور طاقت اور ہمسایوں میں گری ہوئی تھی۔ یہ ہمسائے اس ریاست سے حسد بھی کرتے تھے اور اس کی مخالفت پر بھی کمر بستہ تھے۔ یہ ریاست ایک مشکل ترین صورتحال کا شکار تھی۔ آنے والے اشروں کے دوران میسور کو مجبور کیا گیا کہ وہ کئی ایک محاذوں پر جنگ لڑے، کیونکہ 5 مختلف سمتوں سے دشمن اس ریاست پر بیک وقت چڑھائی کر سکتا تھا۔ حیدر علی شاید اس صورتحال کو اپنے بیٹے ٹیپو سلطان سے بہتر اور واضح طور پر سمجھتا تھا کہ فوجی قوت کو ڈپلومیسی کا تعاون بھی حاصل ہونا چاہیے۔ ہمارے دور کا فوجی سیاسی منظر مختلف جارحانہ اور دفاعی اتحادوں کا مرہون منت ہے۔ خفیہ بات چیت سر انجام دی جاتی ہے اور خصوصی سفارتکاری بھی سر انجام دی جاتی ہے اور سیاسی بالادستی کے حصول کے لیے راہ ہموار کی جاتی ہے۔ مختصر یہ کہ سیاسی منصوبہ بندی سر انجام دی جاتی ہے۔ ریاست میسور کے ہمسایہ حیدر علی کے برسر اقتدار آنے پر چونکے ضرور تھے، مگر انہوں نے اس معاملے کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیا تھا۔ وہ ایک مسلمان حکمران تھا جس نے میسور کے اقتدار پر قبضہ کیا تھا، لہذا کمپنی، حیدر آباد اور مرہٹوں نے یہ سوچا کہ وہ حیدر علی کو نیچا دکھانے کے معاملے میں مشترکہ مفاد کے حامل تھے، لہذا وہ اس کے خلاف مشترکہ کارروائی کو خارج از امکان نہ سمجھتے تھے۔ حیدر علی خطرے کو بانپ چکا تھا، لہذا اس نے گفت و شنید کے لیے اپنے سفارتکار پونا روانہ کیے۔ ان سفارتکاروں نے جلد ہی یہ محسوس کیا کہ مرہٹے جنگ کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ حیدر علی نے یہ فیصلہ کیا کہ بہترین دفاع اپنے دشمنوں پر حملہ آور ہونا تھا، پیشتر اس کے کہ اس کے دشمن اس کے خلاف اپنی منصوبہ بندی مکمل کر لیں، لہذا اس نے مرہٹوں کے علاقے پر حملہ کر دیا اور آغاز میں چند ایک کامیابیاں بھی حاصل کی، لیکن مرہٹوں نے جوابی کارروائی کی اور اسے امن کی درخواست کرنا پڑی۔ امن کی بات چیت 1768 کو اپنے اختتام کو پہنچی اور اس شرط پر اپنے اختتام کو پہنچی کہ حیدر علی کو نہ صرف مفتوحہ علاقے خالی کرنا ہوں گے بلکہ تاوان جنگ بھی ادا کرنا ہوگا۔ اگرچہ یہ ایک واضح شکست کی علامت تھی، لیکن حیدر علی کے لیے یہ ایک سفارتی فتح تھی، کیونکہ وقتی طور پر اس کا بدترین دشمن اس کا پیچھا چھوڑ چکا تھا اور اس امر کے لیے وہ اپنے سفارتکار کا شکر گزار تھا۔ اس سفارتکار کا نام اپاجی رام تھا۔ وہ ایک ہندو تھا اور ایک ماہر سفارتکار تھا۔ اب حیدر آباد کے نظام کا مسئلہ درپیش تھا۔ حیدر آباد کا نظام سست روی کے ساتھ اپنی فوج کے ہمراہ بنگلور کی جانب پیش قدمی کر رہا تھا، جہاں پر اس نے فرنگی افواج کے ساتھ ملنا تھا اور میسور پر مشترکہ طور پر حملہ آور ہونا تھا۔ اب 18 سالہ ٹیپو سلطان نے اپنے پہلے سفارتی مشن کی ذمہ داری سنبھالی۔ اس مشن میں نظام کو ڈھونڈنا اور اس کے ساتھ گفت و شنید کا آغاز کرنا بھی شامل تھا۔ حیدر علی قدرے پریشان تھا کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کو شیر کی غار میں دھکیل دیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ خبیث، بدباطن اور بدنیت نظام نہ جانے نوجوان شہزادے کے ساتھ کیا سلوک روا رکھے گا جو کہ اپنے ہی بھائی کی موت کے گھاٹ اتار چکا تھا۔ کیا وہ شہزادے کو یرغمال بنا لے گا تاکہ مستقبل کی گفت و شنید کے دوران وہ اس پر عمل درآمد کی بدولت فائدہ حاصل کر سکے؟ تاہم سب کچھ ٹھیک ٹھاک طریقے سے سر انجام پایا اور ٹیپو سلطان اکیلا روانہ نہ ہوا، اس کے ہمراہ 6000 گھڑ سوار بھی روانہ ہوئے۔ نظام نے اپنی بالکونی سے ٹیپو سلطان کا استقبال کیا اور وہ میسوری گھڑ سواروں سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، جو ایک مثالی انداز میں قطاریں بنائے ٹیپو سلطان کے پیچھے کھڑے تھے۔ ٹیپو سلطان اپنے ہمراہ قیمتی تحائف بھی لایا تھا۔ وہ اپنے ہمراہ بہترین نسل کے 5 ہاتھی اور 10 گھوڑے بھی لایا تھا۔ اس کے علاوہ وہ سونے اور ہیرے جواہرات سے بھری ہوئی ایک ٹوکری بھی اپنے ہمراہ لایا تھا۔ نوجوان اور پروقار ٹیپو سلطان نے نظام کو از حد متاثر کیا اور گفت و شنید کے اختتام تک نظام اپنا نقطہ نظر تبدیل کر چکا تھا۔ وہ اب انگریزوں کے خلاف اہل میسور کا ساتھ دینے پر آمادہ تھا، لہذا نظام کی افواج نے سرنگا پٹم کی جانب پیش قدمی شروع کر دی تاکہ میسور اور حیدر آباد کی افواج باہم متحد ہو کر انگریزوں پر حملہ آور ہو سکیں۔ یہ اگست 1767 کا زمانہ تھا۔ جلد ہی یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ نظام کے غیر منظم فوجی دستے حیدر علی کے لیے ایک سرمایہ ثابت ہونے کے بجائے ایک بوجھ ثابت ہوئے تھے۔ ماضی کے تجربات کی روشنی میں یہ بات پائے تکمیل تک پہنچ چکی تھی کہ آنے والے وقت نے بھی اس امر کو ثابت کر دیا تھا کہ فرنگیوں کا جنگ لڑنے کا فن دشمن کے مقابلے میں کہیں بہتر اور برتر تھا۔ اگرچہ وہ تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہوتے تھے، جنگ کا نقشہ تبدیل ہوتا رہا۔
ایک موقع پر ٹیپو سلطان مدراس کے انتہائی قریب جا پہنچا تھا اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا۔ اس لمحے حیدر علی کو شکست سے دوچار ہونا پڑا تھا، جہاں پر بہت سے شہری خوف و ہراس کا شکار تھے۔ فرنگی جنگ کے داؤ پیچ بخوبی جانتے تھے۔ انہوں نے اب شمال کی جانب سے حیدر آباد پر حملہ کر دیا تھا اور اس حملے نے اپنا کام کر دکھایا تھا۔ نظام اپنے مادر وطن کا دفاع کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے فرنگیوں کے ساتھ امن بات چیت کا آغاز کر دیا اور اپنے نئے اتحادی حیدر علی کو خیر بات کہہ دیا۔ اس دوران مغربی ساحل سے چونکا دینے والی خبریں موصول ہو رہی تھی۔ ممبئی کے مقام سے فرنگی افواج نے مالابار کے ساحل پر حملہ کر دیا تھا اور 1 مارچ 1768 کو بنگلور پر قبضہ کر لیا تھا۔ مالابار کا ساحل اس مقام سے 50 روز کی پیش قدمی پر واقع تھا، جہاں پر ٹیپو سلطان اور حیدر علی موجود تھے۔ ٹیپو سلطان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ مغرب کی جانب پیش قدمی کرے اور 2 مئی کو وہ بنگلور کے مضافات تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے ایک چال چلی، دشمن کو دھوکہ دینے کی ایک ترکیب کی۔ اس چال کے تحت اس نے دشمن کو یہ تاثر دیا کہ حیدر علی ایک کثیر فوج کے ہمراہ اس مقام پر آن پہنچا تھا، لہذا فرنگیوں کے محافظ فوج افراتفری اور انتشار کا شکار ہو گئی اور جلدی سمندر کے راستے راہ فرار اختیار کر گئی۔ مالابار ساحل کی صورتحال کو جب استحکام نصیب ہوا، تب حیدر علی فرنگیوں کے خلاف عزیز سرنو برسر پیکار ہو سکتا تھا، جو اس دوران میسور کے علاقے کی جانب پیش قدمی کر چکے تھے اور لوٹ کسوٹ میں مصروف تھے۔ انہوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ حیدر علی نے اب امن کا پیغام ارسال کیا، لیکن انگریز جو حصول فتح کے بارے میں پرعزم تھے اور اپنی فتح کا یقین کامل رکھتے تھے، انہوں نے ایسی شرائط پیش کی جو حیدر علی کے لیے قطعاً ناقابل قبول تھی۔ لہٰذا حیدر علی نے ایک نئی تدبیر اختیار کی۔ اس نے ایک نئی چال چلی۔ اس نے فرنگیوں کی سپلائی لینڈ کو اپنا نشانہ بنانا شروع کیا اور ان کے سامان رسد پر حملے کرنے شروع کر دیے، اور اپنی افواج کی برق رفتار اور غیر متوقع پیش قدمی کی بدولت دشمن کے لیے غیر یقینی صورتحال کی فضا قائم کی۔ اس نے نفسیاتی جنگ کا بھی آغاز کر دیا اور یہ افواہ پھیلا دی کہ فرنگیوں کی فوج کو نیست نابود کر دیا گیا تھا اور کرناٹک میں لوٹ مار کا ایک نیا بازار گرم ہونے والا تھا، اور یہ افواہ ایک حقیقت بھی ثابت ہوئی اور بے رحم اور بے درد لوٹ مار کرتے ہوئے حیدر علی نے سینٹ تھامس ماؤنٹ تک پیش قدمی کی، جو کہ مدراس کے جنوب میں 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا۔ تاریخ دانوں نے اس امر پر بحث کی ہے کہ حیدر علی نے جنوبی ہند میں انگریزوں کی قوت کو کیوں ختم کر کے نہ رکھ دیا، جبکہ ایسا کرنا عین ممکن دکھائی دیتا تھا۔ کیا وہ جنگ سے اکتا چکا تھا یا جنگی تھکاوٹ کا شکار ہو چکا تھا، کیونکہ وہ گزشتہ 10 برسوں سے جنگ میں مصروف تھا؟ کیا وہ یہ محسوس کرتا تھا کہ بنگال میں انگریزوں کی طاقت اور قوت اس قدر ناقابل تسخیر تھی کہ دیر پا امن کے حصول کے لیے بنیاد تلاش کی جائے؟ تاہم فرنگی امن کی درخواست کرنے پر مجبور تھے اور مدراس میں 2 اپریل 1767 کو امن معاہدہ اپنے اختتام کو پہنچا تھا۔ اس معاہدے کی شرائط فرنگیوں کے حق میں بہتر تھی۔ محض تھوڑے بہت رد و بدل کے بعد انہی سرحدوں کو بحال کر دیا گیا تھا جو جنگ سے پیشتر تھی، اور جنگی قیدیوں کے تبادلے پر بھی سمجھوتا طے پا گیا تھا۔ اس معاہدے امن کی ایک اہم ترین شق یہ تھی کہ دونوں فریق اس امر پر رضامند ہو گئے تھے کہ اگر ان میں سے کسی فریق پر کوئی تیسرا فریق حملہ آور ہوگا تو دوسرا فریق حملہ کا نشانہ بننے والے فریق کی مدد کرے گا۔ صاف ظاہر تھا کہ یہ شق مرہٹوں کی وجہ سے شامل کی گئی تھی۔ اس معاہدے کے چند ماہ بعد ہی مرہٹوں نے دوبارہ میسور پر حملہ کر دیا۔ حیدر علی نے معاہدہ امن کی روح سے انگریزوں سے امداد طلب کی تھی، لیکن انگریزوں نے اس کی اس درخواست کا کوئی جواب نہ دیا تھا۔ مدد کرنا تو دور کی بات تھی، انگریز اس درخواست کا جواب دینے کی بے روادار نہ تھے۔ حیدر علی اور اس کا بیٹا انگریزوں کے خلاف حاصل ہونے والی کامیابی سے زیادہ دیر تک لطف اندوز نہ ہو سکے تھے۔ امن معاہدہ سر انجام پانے کے نصف برس بعد مرہٹہ افواج شمال کی جانب سے میسور پر حملہ آور ہوئیں۔ اس جنگ کی وجہ سرحدی علاقوں کے چند متنازع ضلع جات تھے۔ حیدر علی کی افواج تعداد میں کم تھی، مرہٹوں کو عددی برتری حاصل تھی، لہٰذا حیدر علی نے دیگر جنگی تدابیر اختیار کی۔ اس جنگی حکمت عملی کے تحت اس نے سٹور تباہ و برباد کر دیے یا ان کو دور دراز کے مقامات پر منتقل کر دیا، فصلوں کو جلا دیا، پانی کے کنوؤں میں زہر ملا دی، بستیوں کو آبادی سے خالی کر دیا۔ شہروں اور بستیوں کو آبادی سے خالی کرنا اتنی غیر مقبول تدبیر نہ تھی جتنی غیر مقبول تدبیر تصور کی جاتی تھی۔
ان لوگوں کو سرنگا پٹنم کے نزدیک مہاجر کیمپوں میں آباد کیا گیا اور ان کو معقول معاوضہ بھی دیا گیا۔ اس وقت ٹیپو سلطان کی عمر 19 برس تھی۔ اسے اس مہم کی کمان سر انجام دینے کے فرائض سونپے گئے تھے اور وہ کامیابی کے ساتھ ان فرائض سے سبکدوش ہوا۔ تاہم شمالی میسور کے کئی ایک قلعہ شہر مرہٹوں کے قبضے میں جانے سے نہ بچ سکے۔ ایسی ہی ایک قلعے سے سخت مزاحمت کا مظاہرہ کیا گیا، لیکن بالآخر کمانڈر کو ہتھیار ڈالنا پڑے تھے۔ اس مزاحمت کی پاداش میں قلعہ میں موجود محافظ فوج کے کان اور ناک کاٹے گئے۔ مرہٹوں کے کچھ فوجی بھی جنگی قیدی بنائے گئے تھے اور ان کو بھی اسی سزا سے نوازا گیا تھا، لہذا یہ ان فوجیوں کا بدلہ بھی تھا۔ جب اس قلعے کے بہادر کمانڈر کی باری آئی تو وہ اپنے چہرے پر حقارت کے تاثرات لیے آگے بڑھا۔ مرہٹا کمانڈر نے اس سے دریافت کیا کہ کیا وہ اسے درست اور عین انصاف نہیں سمجھتا کہ اس کے کان اور ناک کاٹا جائے اور اسے اس طرح ذلیل و خوار کیا جائے۔ قلعے کے کمانڈر نے جواب دیا، ناک اور کان میرے کاٹے جائیں گے اور ذلالت تمہارے حصے میں آئے گی۔ مرہٹا کمانڈر اس جواب سے ازحد متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا اور اس نے قلعہ کے کمانڈر کے ناک اور کان نہ کاٹے اور اس کو اس سزا سے مستثنا قرار دے دیا۔ مرہٹوں کے ساتھ مختلف جنگوں کا یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ مرہٹے اپنے مفتوحہ علاقوں میں لوٹ مار کا بازار گرم کرنے کی وجہ سے بدنام ہو چکے تھے۔ ان کی پیش قدمی اکثر تاخیر کا شکار ہو جاتی تھی۔ وہ دشمن کی فوج کا تعاقب کرنے کے بجائے لوٹ مار کو ترجیح دیتے تھے۔ شمالی میسور اب پامال ہو چکا تھا، تاراج کر دیا گیا تھا، غارت کر دیا گیا تھا۔ بالآخر میسور کی افواج شکست فاٹ سے دوچار ہوئی۔ یہ ایک ایسی شکست تھی کہ ایسی بدترین شکست سے حیدر علی اس سے پیشتر کبھی دوچار نہ ہوا تھا۔ مارچ 1771 حیدر علی اور اس کی 35,000 افراد کی نفری پر مشتمل فوج نے 2 پہاڑی ٹیلوں کے درمیان دفاعی پوزیشن اختیار کر رکھی تھی۔ مرہٹوں نے اس فوج پر حملہ آور ہونے کے بجائے اس فوج کو اپنے توپ خانے کا نشانہ بنایا۔ وہ کئی روز تک میسور کی فوج کو گولہ باری کا نشانہ بناتے رہے۔ توپ کا ایک گولہ میسور کی فوج کے راکٹوں کے اسٹور میں جا گرا، جس کی وجہ سے ایک شدید دھماکہ ہوا اور میسور کی فوج کا عظیم ترین جانی نقصان ہوا۔